عقیدہ شفاعت ہمارا اس بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، اور آپ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کو جو منصب شفاعت ملے گا یہ اللہ کی ہی عطا ہے۔ جی قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، یا یوں کہہ لے کہ مقام محمود سے متعلق بڑی شہرت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، وہ عطا فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اس پر مبعوث فرمائے گا۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی تفسیر یا کسی امام یا کسی عالم کی کتاب کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا۔ قرآن فرماتا ہے مقام محمود آپ کو ملے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے بارگاہ رسالت میں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شفاعت، یہ وہی شفاعت ہی ہے کہ جو اللہ مجھے منصب قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت ہے، تو بالعموم یہ انکار کر دینا یہ بالکل سرے سے غلط ہے۔ قرآن حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں یہ ضرور ہے، کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ان کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، قرآن میں ہے ان کو شفاعت نفع نہیں دے گی، یہ ہے قرآن میں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن کن کو؟ جن کے لیے اجازت نہیں، جن کو اذن ہی نہیں ہے۔ اور بالعموم وہ آیتیں جو ہیں وہ مشرکین کے بارے میں، وہ کفار کے بارے میں، کہ جو معاذ اللہ ایسوں کو خدا معاذ اللہ مانتے، آگ کی پوجا کرنے والے، جو طرح طرح کے بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ہدایت والے نہیں تھے، انہیں کہا گیا ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی۔ یعنی تم سورج کو پوجنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، ان کی کوئی شفاعت تمہارے بارے میں نہیں ہوگی۔ اور ہاں کفار کے بارے میں تو کسی اور کی بھی شفاعت انہیں نہیں ملے گی، کیونکہ اذن ہی نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ وہ ان کی شفاعت کرے۔ ہمارا ایمان عقیدہ وہ ہے کہ جن کو اذن ہوگا، اور وہ اذن کن کو ہوگا؟ وہ اللہ کے پیاروں کو ہوگا، اور اللہ کے پیاروں میں سے سب سے پیارے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ منصب شفاعت نبی پاک علیہ السلام کو ملے گا، اور پھر آپ جب شفاعت فرما لیں گے پھر انبیاء شفاعت کریں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، تو پھر آگے دیگر کو بھی شفاعت کا منصب ملے گا۔ اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ صرف وہ آیتیں پڑھنا جس میں ہے کہ شفاعت نہیں، اور وہ آیتیں چھوڑ دینا جس میں شفاعت کا تذکرہ ہے، یہ انصاف نہیں، یہ پھر پوری بات قرآن کی بیان نہیں کی۔ اور ایسے لوگ، انہی کے بارے میں تو قرآن یہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن سے وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو کون گمراہ ہوتا ہے، کون ہدایت پاتا ہے؟ وہ گمراہ ہوتے ہیں کہ جو بعض کتاب کے حصے پر تو ایمان لائیں، ان آیتوں کو مانیں، اور بعض کا انکار کر دیں۔ ایسوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ تم کیا بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ وہ یہود و نصارہ تھے کہ اپنی من مرضی کی چیزوں پر عقیدہ رکھ لیا،
ٹھیک ہے، اور جو اپنے خلاف ہے اسے نکال دیا، اس کو نہ مانا. تو ایسوں کو یہ کہا گیا تھا. تو اللہ کے احکام وہ جمیع اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی تو پڑھیں، قرآن کی پوری آیتیں بھی تو پڑھیں. صرف یہ پڑھ لینا ان کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، انہیں شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی، لیکن کنہیں نہیں دے گی. قرآن نے جہاں یہ فرمایا ان کی طرف سے قبول نہیں، یا جہاں یہ فرمایا کہ ان شفاعت جو ہے وہ ان کو نفع نہیں دے گی، تو یہ کن کو نفع نہیں دے گی؟